الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا محبة له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك الأشياء إلي كلها عزیز دوستوں بزرگوں، گزشتہ ہفتہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت ضروری ہے اس پر بات ہوئی تھی، لیکن وقت ہو گیا، بات مکمل نہیں ہوئی، تو اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائے، مخلوق کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، خالق کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی ہے؟ اے اللہ، تو اپنی محبت عطا فرما، اللہم اجعل حبک، اے اللہ تیری محبت عطا فرما، اللہم اجعل حبک احب
الیہ من نفسی، اے اللہ تیری محبت میری جان سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہو؟ میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو اللہ تعالیٰ، اتنا آپ مجھے محبوب بنائیے، اپنی محبت مجھے اتنا عطا کیجئے کہ میری جان کی مجھے پرواہ نہ ہو، لیکن آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ ہو جائے، میرے دل سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اللہم اجعل حبک احب الیہ من نفسی، میری جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ڈال دیجئے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہماری جان سے بھی زیادہ ہو جائے گی تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی کبھی بھی جو ہے اپنے دل کی خواہش کو پورا نہیں کرے گا، اپنی جان کو دبائے گا، اپنی جان کی خواہش کو دبائے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ اللہ کی محبت اگر بڑھ جائے گی اس کے دل میں، اس کی جان سے زیادہ اللہ کی محبت ہو جائے گی، تو پھر اپنی جان کی خواہش کو، اپنی دل کی خواہش کو دبائے گا اور اللہ کی خواہش کو پورا کرے گا۔ اور اگر انسان کے دل میں اس کی جان عزیز ہے، اس کا دل اس کو پیارا ہے، اپنی جان سے محبت کرتا ہے، تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت زیادہ نہیں ہے، اس کی جان کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے، تو پھر جو ہے اپنی جان کی خواہش، اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑ دے گا۔ وہ اس کا ایفیکٹ ہے اپنے جان سے زیادہ محبت کرنے کا۔ مثلا جو ہے آدمی کا دل چاہتا ہے، اس کی جان اس کو چاہتا، اس کی جان چاہتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ نامحرم کو دیکھوں۔ اچھی خوبصورت عورت جا رہی ہے روڈ پہ، یا کہیں پوسٹر لگا ہوا ہے، ننگی تصویریں ہیں، تو اس کا جان تو چاہتا ہے کہ اس کو دیکھوں۔ اگر اس کا جان کی نہیں، اگر اس کی جان اس کو محبوب ہوگی تو کیا کرے گا؟ وہ اپنی دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو دیکھے گا۔ اور اگر اللہ کی محبت زیادہ ہوگی تو اپنی جان یعنی اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھو، اس کو کیا کرے گا؟ دبائے گا، نہیں دیکھے گا، نہیں، اللہ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، نہیں دے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا۔ اللہ سے محبت کرنے کا یہ فائدہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اللہم اجعل حبک احب الیہ من نفسی، اے اللہ اپنی محبت مجھے، میرے دل میں تیری محبت زیادہ ڈال دیجئے، میری جان سے بھی زیادہ، میری جان سے بھی زیادہ اپنی محبت کو میرے دل میں ڈال دیجئے۔ میں جان سے محبت نہیں کرنا، میں تجھ سے محبت کرنا، میرے دل سے محبت نہیں کرنا، تجھ سے محبت کرنا۔ ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ مانگی ہے، اے اللہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھ سے محبوب بن جائیں، وَأَهْلِي،
ومن اہلی، اے اللہ میرے گھر والوں سے بھی زیادہ آپ محبوب ہو مجھے، میرے گھر والے اتنا محبوب نہ ہو میرے لیے جتنا آپ مجھے محبوب ہو، یعنی میرے گھر والوں سے بھی زیادہ میں تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں۔ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ یعنی جب گھر والوں سے بھی زیادہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی تو پھر گھر والے جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو گھر والوں کی بات کو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ گھر والوں کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے۔ اگر گھر والوں کی محبت ہوگی تو گھر والے نافرمانی کا حکم دیں گے تو وہ گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے گھر والوں کے ارادے کو پورا کرے گا، ان کے ڈیمانڈ کو پورا کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی ہے؟ اے اللہ میرے گھر والوں سے بھی زیادہ آپ سے مجھے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے سنا ہے محمود اور ایاز، محمود اور ایاز ایک آقا تھے، ایک غلام تھے۔ ایاز غلام تھا، محمود آقا تھے، ان کے یجمان، اور نوکر۔ تو ایک مرتبہ ان کے آقا محمود نے اپنے پورے وزراء کو بلایا، پورے وزراء کو، وزیر لوگ جو ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان سب کو بلایا اور بادشاہ نے سب کو حکم دیا کہ میرے دربار کا یہ بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، موتی ہے، ڈائمنڈ ہے، اس کو توڑ دو۔ سب لوگوں نے جو ہے وہ ہیرا توڑنے سے انکار کیا۔ کیا بادشاہ آپ جو ہے اتنا مہنگا ہیرا جو ہے، اتنا قیمتی ہیرا آپ توڑنے کے لیے بول رہے ہیں؟ اس کو رکھیے، کام آئے گا آپ کو، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ کوئی بھی توڑا نہیں۔ لاسٹ میں محمود نے اپنے غلام ایاز کو بلایا اور بلا کر کے ان کو جو ہے توڑنے کا حکم دیا کہ تم اس کو توڑ دو۔ ایاز جو ہے بغیر کچھ کہے کہ بادشاہ یہ تمہارے کو کام آئے گا، یہ رکھ لو، کچھ نہیں بولا۔ جیسے بادشاہ کا آرڈر ہوا اس نے اس کو توڑ دیا، اس ہیرے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اب سب دوسرے جو وزیر تھے وہ لوگ جو ہے اب اس کے اوپر غصہ ہو گئے۔ دیکھو کیسا نالائق آدمی ہے یہ، کیسا نالائق آدمی ہے، بادشاہ کے ہیرا کو توڑ دیا، کیسا بیوقوف آدمی ہے، قیمتی ہیرا وہ بھی۔ یعنی اور اس کے اوپر غصہ نکالنے کے لیے اس کو بھڑکائے، بھڑکانے والی باتیں کیے۔ اب بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ تم نے ہیرا کیوں توڑا ہے بتاؤ، ہیرا تم نے، اس ڈائمنڈ کو، موتی کو تم نے کیوں توڑا ہے؟ تو ایاز نے کہا اے لوگو، اے وزیروں، تم نے جو ہے موتی کو قیمتی سمجھ کر کے اس کو نہیں توڑا، تم نے موتی کو قیمتی سمجھ کر کے اس کو نہیں توڑا، لیکن بادشاہ کا جو حکم تھا اس کو تم نے توڑ دیا ہے۔ بادشاہ کا حکم کیا کر دیا تم نے؟ توڑ دیا ہے۔ یعنی بادشاہ نے کہا توڑو، لیکن تم نے بادشاہ کی بات نہیں مانی۔ تو
تو اے وزیرو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ڈائمنڈ قیمتی ہے یا بادشاہ کا حکم قیمتی ہے؟ تو ان کو احساس ہوا وہ بادشاہ جو ہے ہزاروں ڈائمنڈ لا سکتا ہے، تو میں بادشاہ کے حکم کو توڑنا نہیں چاہتا، بادشاہ جو آرڈر دیے ہیں میں اس کو پورا کرنا ہے، میں غلام ہوں، وہ چاہے تو ہزاروں ڈائمنڈس لا سکتا ہے۔ تو یعنی اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یعنی جب اس کی عزت، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی، کبھی جو ہے اس کی نافرمانی بندہ نہیں کرتا۔ جیسے ایاز نے محمود کی بات کو نہیں ٹھکرایا، موتی توڑنے کے لیے کہا، توڑ دیا، الٹے مشورے نہیں دیا۔ تو ایسے ہی جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جیسے محمود کی نافرمانی ایاز نے نہیں کیا، تو اللہ کی محبت آ جائے گی تو انسان کبھی بھی نافرمانی نہیں کر، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت یعنی اللہ کی محبت کو زیادہ مانگا ہے، اپنے جان سے بھی، اپنے ماں، اپنے گھر والوں سے بھی، اور وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اور ٹھنڈا پانی سے بھی زیادہ محبت اے اللہ تیری عطا فرما۔ یعنی جب آدمی کو پیاس لگ رہی ہو، خوب پیاس لگ رہی ہو، اس وقت جو ہے ٹھنڈا پانی، کول ڈرنکس چاہتا ہے، اس وقت اس کی جو چاہت ہوتی ہے اے اللہ اس ٹھنڈا پانی کی چاہت سے بھی زیادہ میں تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں، اے اللہ ایسی محبت مجھے عطا فرما۔ تو اللہ کی محبت آدمی کو فرما برداری پر لاتا ہے، نافرمانی سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، علم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان کیا تو کتنا اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا کام کا، ایک چائے پلا دیا، ایک بریانی کھلا دیا، ایک 500 روپے جو ہے گفٹ میں دے دیا، سب کے سامنے بول لیتے رہتا وہ آدمی مجھے چائے پلایا، بریانی کھلایا، وہ 500 روپے دیا، وہ لیتے رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر کیا ہے۔ قیمتی آنکھیں کتنے کروڑوں کی ہے، دل دماغ کتنے کروڑوں روپے کا اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی دیا ہے ہم کو۔ تو اس کا احسان جب سوچے گا تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی۔ اور اللہ کی محبت پیدا ہونا بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا ہم اتباع کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اتنا محبت کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا اطاعت ہم کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا۔ اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی۔ تو کچھ اشعار گزشتہ ہفتہ پڑھا تھا لیکن ٹائم بھی نہیں تھا کہ پورے اشعار پڑھ سکے۔
وہ محبت کے اشعار ہے، اس سے جو ہے یعنی اللہ کی محبت ان کو حاصل ہو گئی، تب جو ہے وہ اشعار ان کے زبان سے جاری ہو گئی۔ حضرت مجذوب الحسن رحمۃ اللہ ہے، تو ان کے اشعار پھر پڑھا جاتا ہے تاکہ ہمارے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ کو فقط ہو مجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہوں، تجھ کو فقط ہو مجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش نہ رہے مجھ کو کسی کا تجھ سے مگر ہوشیار رہوں، ہوش نہ رہے مجھ کو کسی کا تجھ سے مگر ہوشیار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرا دل شاد رہے، یعنی دنیا کی خوشیاں مجھے نہیں چاہیے، بس تیرے غم میں ڈوب جاؤں مجھے یہ پسند ہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، اے میرے مولا میری مدد کر، میں چاہتا ہوں تیری پناہ، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جو ہے الفاظ میں، وہ بڑے شاعر بھی تھے، پہلے ان کی زندگی اچھی نہیں تھی، لیکن جب جو ہے اللہ کی محبت دل میں آ گئی تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی دین کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں ان کی سوچ بدل گئی اور بدل کر بہت بڑے اللہ والے بن گئے۔
تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو پھر اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے، اس کے جینے کا ڈھنگ ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں ادا کرے۔